बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज हम मिलेंगे खालिद निसार डोगर साहब से, जो बजट के ऊपर सख्त सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होकर किसको ये कि बताया कि गुलामी करके असेंबली में आए हुए हैं, और जोश खिताबत में पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। उसके बाद कुछ सीरियस इशूज़ पर बात की उन्होंने, अपने गांव की हालत बताई है, और ये हालत उनके गांव की नहीं, ओवरऑल मेरे हिसाब से तो पूरे पंजाब की ऐसी है। अवाम किस किस चीज़ से महरूम है। आज हमारे बच्चे किन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आप ये एक बार इनकी वीडियो देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि ये पब्लिक की बात कर रहे हैं या अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये पब्लिक की ही बात हो रही है। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए ये वीडियो देखते हैं। खालिद निसार डोगर साहब। जी, खालिद निसार डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का स्टार्ट तमाम उन ग़ुलामों को मुखातिब करके करूँगा जो ग़ुलामी ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है। फिरंगी का जो मैं दरबान होता, सही, तो जीना किस कदर आसान होता। ठीक। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। अच्छा। झुका के सर को हो जाता जो सर में, हाँ। तो लीडर भी अज़ीमुल शान होता। जमीनें मेरी हर सूबे में होती, मैं वल्लाह सदर पाकिस्तान होता। जनाब स्पीकर, उस दिन यहाँ पर हमारे भाई पीपल्स पार्टी के भी बैठे हैं, उनके साथ भट्टी साहब भी बैठे हैं। इन्होंने बहुत जोश खिताबत में तकरीरें की। जनाब स्पीकर, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा होकर कहता हूँ, अगर मुझे किसी के बूट चाट कर इस असेंबली में आना पड़े, मैं लानत भेजता हूं सर ऐसी असेंबली पर। सही। जहां पर आप लोगों के वोट से नहीं सर, अपने आकाओं की गुलामी से आए हैं सर। और मैं सोचता हूं कि किस कदर सर आप इस असेंबली में बैठ के सर मुखातिब होते हैं और दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं। इनकी स्पीच शुरू होती है सर, इनकी स्पीच शुरू होती है इमरान खान से। सही। हौसला तो करें सर। इनकी स्पीच, उनको बात कर लेने दें उसके सर, हमने भी तो इनकी बात सुनी है। सही। सर, इनकी स्पीच शुरू होती है इमरान खान से और खत्म होती है इमरान खान से। ठीक। भट्टी साहब, सर एक शेर सुन लें। एक मिनट, इसके बाद आपकी बारी है, आप जवाब दीजिएगा। सर शेर सुनाना है ना सर। हाथी घोड़े तोप तलवारें। चंद साहब सुने तो सही, सुनाए तो सही। चंद साहब, हाथी घोड़े तोप तलवारें, इसके बाद इनकी तो बारी तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सही कहा। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट पर आऊंगा। मुझे जनाब स्पीकर इस असेंबली में हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जनाब स्पीकर, मैं जब इस असेंबली में खड़ा होता हूं तो आज मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। मुझे ये लगता है कि मैं आवाम के वोट लेके जो यहाँ पर आया हूं, मेरे हाथ और पांव बांधकर मुझे इस असेंबली में खड़ा किया गया जनाब स्पीकर। ठीक है। क्योंकि जनाब स्पीकर, आपने रूल्स और प्रोसीजर पढ़ा है। बजट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं भी यही कहने लगा था कि टाइम आपका है, आप जो भी कहना चाहें, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन टाइम के बाद अगर बजट पे बात रह गई, ठीक है सर, तो फिर माइक बंद हो जाए। सर रूल्स और प्रोसीजर ये कहते हैं कि मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के,
وہ بجٹ کو اپروو کریں گے. اور صحیح. ہمارا آئین کا سر آرٹیکل 84 اور 124 یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا؟ حکومت جو بجٹ اسمبلی پاس کرے گی اس کو اگر وہ چینج کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. تو پھر مجھے صحیح. بتائیں سر ہمارا ہی اتنی محنت کیا فائدہ ہوا اس بات ڈبیٹ تو کا؟ یہ کیا بھی صحیح فائدہ ہے. سر اگر آپ نے حکومت کے سر پہ سارا کچھ چھوڑنا ہے تو پھر ممبرز کا ٹائم سر آپ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ بالکل. پورے 16 کروڑ عوام 14 کروڑ عوام کا ٹائم کیوں ضائع کریں سر؟ اربوں روپیہ صحیح بات. آپ ضائع بات کریں. نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سر کرنا چاہ رہا ہوں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن سر آپ نے ایجوکیشن پہ اربوں روپیہ جو رکھا ہے بجٹ میں. آپ اگر ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں جائیں سر صحیح. خدا کی قسم لوگوں بچوں کے پاس پہننے کے لیے یونیفارم نہیں ہے, پاؤں میں صحیح ان کی بات. جوتیاں نہیں ہیں, ان کے پاس اسٹیشنری نہیں ہے. مجھے بالکل. نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ اے سی میں بیٹھ کے ہم یہاں پر بجٹ پاس کرتے ہیں. بھائی جان پچھلے سال 800 ارب تھا, اس سال 1200 ارب ہو گیا, لیکن گراؤنڈ میں سر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ہماری لا اینڈ آرڈر کے اوپر اگر آپ دیکھیں ابھی میرے بھائی نے تقریر کی ہے کہ کرمنلز کی کوئی جگہ نہیں ہے. سر میرے صرف میں آپ کو اپنے شہر کا بتاؤں سر ہر دوسرے دن ڈکیتی ہو رہی ہے اور یہ سمیع صاحب گواہ ہیں اس بات کے. میں نے ہر دفعہ صرف 113A کے تحت آواز اٹھائی ہے, لیکن ایک آواز اٹھاتا ہوں سر اگلے دن ڈکیتیاں ہو جاتی. سر اس کے لیے پلیز سر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بجٹ بڑھا دیں پولیس کا. سر بجٹ تو لگتا ہی نہیں ہے وہاں پر, بجٹ سارا کا سارا کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے. سر اس میں ہمارے جو بگ ہیڈز ہیں وہ بیٹھے, ہمیں آپ بے شک آپ دور کر دیں. اسپیکر صاحب آپ کی ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جمہوریت کے لیے بے شک یہ ہم اس اسمبلی کو جمہوری اسمبلی نہیں مانتے, لیکن چلیں جو رولز اور پروسیجر کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں سر کمینڈیبل ہے. اس کے اوپر پلیز سر کام کریں. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں کوئی پرماننٹ سر حل نکالیں ڈکیتیوں کا, مرڈرز کا. سر اور اسٹریٹ کرائم سے روز ہو رہی ہیں, اتنے زیادہ ریپ بڑھ گئے ہیں سر. حافظ آباد میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے سر, میاں بیوی کے سامنے, شوہر کے سامنے 3 لوگوں نے اس کی بیوی کا ریپ کیا. فیصلہ آباد موٹر وے انسیڈنٹ سر. تو یہ اتنے زیادہ واقعات ہیں, ہم کب تک یہ کریں گے؟ ایک واقعہ جو میڈیا میں آ گیا ہم اس کو اٹھا کے بندوں کو انکاؤنٹر کر دیں گے اور پھر ہم کہیں گے جی امن ہو گیا. جناب اسپیکر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کے اوپر آپ کام کریں. ہیلتھ کے اوپر ابھی سیمینار میں بھی میں نے یہ بات کی تھی, ہمارے ہاسپٹلز میں لوگ بچے بچارے گرمی کے وقت جناب اسپیکر باہر گراؤنڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں خود جنرل ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جناب اسپیکر those honorable members, those who are using mobile phones in the house, they should refrain from doing it. آپ اس کی انٹرنیٹ سروسز سے تو استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلی فون کالز کرنے سے اجتناب کریں. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس جو آپ کی حکومت ہے کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے سر. ہمارے ڈی سی آفیسز پٹواری سے لے کے ہر بندہ کرپشن میں انوالوڈ ہے, اور آپ پتہ نہیں کس منہ سے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کے بزدار حکومت میں ٹرانسفر ہوتے تھے, پیسے لے کے ہوتے تھے. جناب اسپیکر جتنا اس حکومت کے اس دور میں کرپشن ہو رہی ہے ماضی میں شاید نہ ہوئی. جناب اسپیکر دبئی لیکس ہماری وزیر اعلیٰ کا نام دبئی لیکس میں نکلا ہے جناب اسپیکر, اور آج تک اس ہاؤس میں بات نہیں ہو سکی. اور باقی آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں جناب اسپیکر, جنرلز ہیں اور ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, کدھر سے وہ پیسہ لے کے جاتے ہیں؟ اس طرح ہمارا ملک اب جو مرضی کر لیں ہم نہیں ترقی کر سکیں. ابھی سیمینار میں ہمارے وہ جو آپ نے بلائے تھے گیسٹ, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری سیلری کا 30% اب میں کم کما رہا ہوں. تو سر وہ کیا کریں گے پھر؟ کرپشن کریں گے. کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں. اگر ایک ایماندار آفیسر آ جائے وہ اتنے حالات سے تنگ ہوتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں سر اس ملک میں. ابھی آج کی خبر ہے 30 سالہ نوجوان نے سر تنگ آ کے خودکشی کر لی. تو سر میں یہ آخر میں اس حکومت کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ مرغیوں کے اوپر بہت سارے ان کو ایشوز ہیں, انڈوں کے اوپر بہت ہے سر. لیلے بہت سستے ہوئے آج کل سر, لیلے بانٹے ہیں, ہر قسم کے لیلے اویلیبل ہیں سر. وہ انشاءاللہ تعالیٰ سر اگر آپ جائیں گے آپ کو کہیں سے بھی بہت سستی قیمت میں مل جائیں گے. اور آخر میں سر ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا, یہ جب بھی ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا
سمی صاحب ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں سر, آنریبل, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن سر آخر کار ایک ان کے اندر ایک جنون ہے, ایک نون لیگ کا, وہ کہتے ہیں پٹواری سر, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اس سائڈ سے. جناب اسپیکر, پہلی بات تو یہ, میں اس وقت یہاں نہیں تھا. آج میں سر آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ نے جتنے ظلم کرنے ہمارے پہ کر لیں سر. یہ مارشل سے آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں, جتنا مرضی کروا لیں, لیکن ہمارے ورکرز پہ سر ٹارچر کرنا بند کریں سر, ہماری عورتوں پر ظلم کرنا بند کریں سر. سر ہم سب کچھ اپنی ذات کے لیے برداشت کر لیں گے. میں نے سر 2 دفعہ جیل کاٹی ہے. آپ جب سر اس سیشن کے سٹارٹ میں آپ نے سر ایک بات کی تھی کہ میں ایک ہائی کورٹ میں پیشی پر گیا, مجھے دھکا پڑ گیا اور میں زخمی ہو گیا. سر میں تو اتنا رنجیدہ ہوا سر, مجھے رات نیند نہیں آئی, اتنا ظلم. سر آپ اگر ہمارے ظلم کی داستان ہم برداشت کر کے بیٹھے ہیں سر, ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی ذات کے اوپر آج تک گلہ نہیں کیا, لیکن سر ہماری گزارش ہے, ہمارا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے سر, ہم انشاءاللہ اگر ہمیں کاٹنی پڑی ہم بھی کاٹیں گے, لیکن سر جو بے گناہ لوگ ہیں ہمارے ورکرز سر, ان کے ساتھ تشدد نہ کیا جائے سر. کیونکہ آخری سر, کیونکہ ہم اپنے سر ایک ویژن کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, ہم اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں سر. سوکھی شاخوں کو. ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, کیسی لگی آپ کو؟ میرے حساب سے تو اچھا بولا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.